جدید اردو ناول کے بنیاد گزاروں میں ایک اہم نام قرۃ العین حیدر کا بھی ہے۔ انہوں نے اردو ناول کو ایک نئی سمت عطا کی، اسے پڑھنے سے زیادہ محسوس کرنے کی چیز بنا دیا۔ ان کے ناولوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی ٹھہرتی نہیں، اور یہ کہ وقت کے بہاؤ کے ساتھ سب کچھ بہہ جاتا ہے، اور وقت ایک ایسی طاقت ہے جس کے آگے انسان بالکل بے بس ہے۔ یہ ناول ہر اس قاری کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے جو برصغیر کی غیر جانبدارانہ تاریخ کو جاننا چاہتا ہے۔ وقت کی بالادستی اور انسان کے خوابوں کی شکست اس ناول کا موضوع ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول میں بنگال کی کمیونسٹ تحریک کے آغاز اور انجام کا بے مثال مطالعہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے دکھایا ہے کہ کمیونسٹ تحریک کے کارکن جوش و جذبے کے ساتھ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، لیکن اس تحریک کا انجام یہ ہے کہ ماضی کے انقلابی عام سیاستدان بن کر رہ گئے ہیں، اور انہیں انقلاب کی بجائے وہ سب چیزیں عزیز ہو گئی ہیں جن کے خلاف وہ کبھی انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ صرف عقیدے اور نظریے کی حکومت ہے، اور جو سیاست ہی کو نہیں پوری زندگی کو تکرار کی بے معنویت، بدصورتی اور تھکا دینے والی یکسانیت سے نجات دلاتی ہے۔ اس ناول پر انہیں ہندوستان کے سب سے باوقار ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ بنگال کی دہشت پسند اور انقلابی تحریک 1946 کا آندولن، مطالبہ پاکستان، تقسیم ہند اور قیام بنگلہ دیش کے تناظر میں لکھے ہوئے اس ناول کے تمام کردار قطعی فرضی ہیں۔ 1939 میں ولیم کینٹویل نام کا کوئی انگریز ڈھاکہ کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نہیں تھا، نہ اس کے بعد چارلس بارلو بنگال سویلین۔ اسی طرح سر ایڈورڈ سے لے کر نوجوان رچرڈ تک سارا بارکو خاندان، دیپالی سرکار، ریحان الدین احمد، پادری بنرجی، اومارائے نواب قمر الزمان چودھری، جہاں آرا بیگم، ناصرہ نجم السحر، یاسمین بلمونٹ وغیرہ وغیرہ، سارے کردار اور ان سے منسوب واقعات خیالی اور محض افسانہ ہیں، اور کسی ہندوستانی، پاکستانی یا بنگلہ دیشی شخصیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔